أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنيهما وابنتيهما اللذين خالف أمرك وانكر وحيك وجهد إنعامك وعصيا رسولك وكلب دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجهد آلاءك وعتلى أحكامك وأبتلى فرائزك وألهد في آياتك وأعديا أولياءك ووالي أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما واتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وأعليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبر من وصيه ووارث علمه وجهد إمامته وأشركا بربهما فعزم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه وولي آذوه وتريد آووه وصادق تردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر ناصروه ودم راقوه وخير بدلوه وكفر نسبوه وإرث قصبوه وفيء اقتطعوه وسهت أكلوه وخمس استحلوا وباطل أسسوه وجور بسطوه ونفاق نسروه وغدر أزمروه وذل نشروه ووعد أخلفوه وأمان خانوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام أحلوه وبطن فتكوه وجنين نسكتوه وظل دقوه وسك مزكوه وشمل بددوه وعزيز أذلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم كلبوه. اللهم لعنهم بكل آية حرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها ورسوم منعوها وأحكام عطلوها وبيئة نكثوها ودعوى ابتلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتكوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وشهادات كتموها ووصية زيئوها. اللهم لعنهما في مكنون السير وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعنا يغدو أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على
برکات الان زہرا سلام اللہ علیہ علامات. جو درد فاطمہ نے علی سے چھپائے ہیں، تنہائی میں کنیز کو اپنی سنائے ہیں. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم. سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی. کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان. میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے. بتایا سب کو جو مفہوم ہے ولایت کا، لبوں پہ شکوہ بنتے رسول کی آیا. علی علی کی عطا زیان کھاتے ہوئے،
بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مجاز بیٹا ہے، میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا، مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا، زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی، تمام پسلیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، لعین نے مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میرا فریضہ نبھائے گی لاڈلی میری، گھرے گی شعلوں میں جس دم، گھرے گی شعلوں میں جس وقت ایک اور علی، چلے گی آگ پہ زینب اسے بچاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی، جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی
روتی رہی. اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دکھ تر، جلتا دروازہ کسی نے نہ ہٹایا کر. ہائے کیسا تھا ستم، رکھ کے قرآن پہ قدم، آ گئے گھر میں شکی، کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی. تانے سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علیم، اس نے مارا تھا ہمارے ہی بزرگوں کو کبھی، ہم نے یوں بدلا لیا، قتل زہرا کو کیا، کچھ نہ کر پایا علی، کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی. جیسے قصاب ذبیحے کو لیے جاتے ہیں، ایسے حیدر کو لے کھینچ کے لے آتے ہیں. آگے آگے ہے علی، پیچھے پیچھے وہ چلی، جو ہے زخموں سے بری، کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی، کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی. صرف پہلو نہیں بازو بھی شکستہ ہوگا، تم نے کس طرح جنازے کو سنبھالا ہوگا، کیسے تربت میں رکھا تنہا میتی کو بلا، میرے مظلوم علی، کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی. بابا سے بولیں نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہاں آپ کے درمیان حاضری کا اصل سبب وہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی اللهم صل على محمد وآل محمد المناک شہادت کے سلسلے میں جو آپ نے مجالس منعقد کی ہیں اس کی بنا پر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جس مقصد کے تحت آئے ہیں آپ وہ گفتگو ہونی چاہیے. اس لیے کہ عنوان، سبب، وجہ آپ کے آنے کا کیا ہے؟ مجالس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. بالکل ویسے ہی جیسے قرآن کہتا ہے نا، یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. اب ہم اس دنیا میں آ گئے، سب کچھ اس کا یوز کر رہے ہیں. ہوا ہے، فضا ہے، مکان ہے، زمین ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے نا. اور سب استعمال کریں اور اس کی عبادت نہ کریں جو اصل مقصد ہے. تو سوال ہوگا کہ نہیں بھئی، جب آپ کو بھیجا ہی گیا تھا عبادت کے لیے اور یہ ساری چیزیں مقدمہ تھیں. روایت بھی کہتی ہے کہ ہم نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، سب کچھ اے انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے. تو سب تو یوز کیا آپ نے. جب عبادت کا وقت آیا تو سستی آ رہی ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ حق ہے کہنے کا خدا کو کہ نہیں کہ جب عبادت کرنی نہیں تھی تو ہماری چیزیں استعمال کیوں کی؟ سیدھی بات ہے، مقصد یہ ہے نا. ویسے ہی ہمارے لیے ہے. اصل آنے کی وجہ ہے شہزادی کی مجالس. تو آپ اب یہ جتنا جو اس کے ساتھ فلائٹ کا ٹکٹ ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ جائیں گے ایئرپورٹ سے لے آئیں گے. اس کے بعد صاحب کیا TR کیا ہے، TRH میں آپ کو جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا، سمجھے. آپ کو چائے بھی پی جائے گی، آپ کو بریانی بھی کھلائی جائے گی آپ کو. یہ سب مقدمات ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ مجلس پڑھنا. اب جب مجلس پہ آئے آپ تو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا اس کو چھوڑ کے آؤ باؤں بکنے لگے. تو یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب تم کو فاطمہ ہی کے بارے میں نہیں پڑھنا تھا تو آئے کیوں؟ سیدھی بات ہے نا. تو بریانی تم نے کھائی کیوں؟ یہ سب ناجائز ہو جائے گا اگر مقصد پورا نہیں کیا. اور کر رہا تو مقصد ذہن میں ہے، لیکن دھیرے دھیرے. یہ اس لیے بھی وضاحت ضروری تھی کہ آپ یہ نہ کہ صاحب یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں، دھیرے دھیرے جب باقاعدہ مقدمات درست ہو جائیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. 2 حصے ہیں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. دیکھیے، ایک چیز پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولانا لوگ ہیں، واہ واہ کے چکر میں کرتے ہوں گے. دیکھیے، سارے اعتراضات کی جڑ
اور بنیاد انسان کی کم علمی ہوتی ہے. تو آتا جاتا تو تھا نہیں، تو جب سنتے تھے کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے تو عجیب سا لگتا تھا، کہاں قصیدہ پڑھتا ہے یہ لوگ، لگتا ہے واہ واہ کیا. لیکن اب جیسے جیسے پڑھتے جائیے گا آپ ویسے ویسے سمجھ میں آتا جائے گا کہ قرآن سے بڑھیا قصیدہ تو کہیں ہے ہی نہیں اہل بیت کا. سیدھی من جملہ اس نے یہ آیت بھی ہے. بظاہر دیکھنے کو تو تقوی کی بات ہے، لیکن اگر آدمی اس میں ڈیپ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت بھی فضائل اہل بیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو آج مقدمتاً تھوڑا سا پہلے حصے میں سن لیجئے. دوسرا حصہ ہے کونوا مع الصادقین. پھر کل سے اگرچہ اس خمسے سے الگ ہے لیکن ہم الگ کیوں مانیں، آج ہی سے نہ شروع کر دیں، اس لیے کہ یہی لوگ کل بھی رہیں گے. تو آج سے شروع کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. دیکھیے ایک فائدہ مجالس کا ایک یہ بھی بہت بڑا ہے اگر آپ غور فرمائیں کہ نہ جانے کتنی آیتیں کتنی حدیثیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں ان مجالس کے طفیل میں اور صدقے میں. من جملہ ان آیتوں کے جو بڑی مشہور ہے وہ یہ بھی ہے. اکثر مجالس اس پر آپ نے سنی ہوں گی اور یہ آیت بہت مشہور ہے. ارشاد ہوتا ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان بولیے تقوی اختیار کرو. اور خالی تقوی سے کام چلنے والا نہیں ہے، دوسری شرط ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آج تقوی پر بحث کر لی جائے، پھر کل سے انشاءاللہ صادقین اور پھر جو صادقین کا مرکز ہے اس پر بات ہوگی. صلوات بر محمد. تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. تو اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ جب آپ تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں مطالعہ کریں گے تو 2-4 آیتیں نہیں ہیں تقوی کی، الا ماشاء اللہ. نمبر 1 2 3 سناتا ہوں میں تاکہ بہت سوکھی بھی نہ ہونے پائے، آپ بور بھی نہ ہونے پائیں. ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لیجئے آپ، چاہے جتنا زبردست تورک بانٹ دیجئے آپ، چاہے جتنی بڑھیا نماز پڑھ لیجئے آپ، اگر عمل میں تقوی نہیں ہے تو اللہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اور یہ روایت کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ معلوم ہے کہاں کہا گیا ہے؟ صلوات بر محمد. سنیے اللہ نے شروع میں حضرت آدم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل. جب یہ بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا بھائی آدم ذرا اپنے لڑکوں سے کہو کچھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں. سمجھے آپ؟ دونوں نے قربانی پیش کی. قرآن جو کہتا ہے وہ یہ کہ فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی اللہ نے ریجیکٹ کر دی، رد کر دی. تو جس کی ریجیکٹ ہوئی تھی اس نے کہا لاقتلنک، مار ڈالیں گے تم کو. یہ بتائیے قربانی کس نے ریجیکٹ کی؟ اللہ نے. اور یہ مارنے کی کس کو کہہ رہا ہے؟ بھائی کو. بھائی تمہاری قربانی تو اللہ نے ریجیکٹ کی ہے نا، اس میں حابیل کا کوئی رول تو ہے ہی نہیں. نہ جناب حابیل نے جناب آدم سے کہا ابا ذرا اللہ میاں سے کہیے اس کی قربانی قبول نہ کرے، کچھ نہیں نا. تو ریجیکٹ کس نے کیا؟ خدا نے. مارنے کی دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ حابیل کو. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ قانون پرانا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ قانون پرانا ہے. دشمنی خدا سے ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے خاصان خدا سے. ناراض اللہ سے ہے، قتل کی دھمکی حابیل کو دی جائے گی.
دشمنی خدا سے ہے، آگ میں عیسیٰ کو ڈالا جائے گا. دشمنی خدا سے ہے، جنگ موسیٰ سے کی جائے گی. دشمنی خدا سے ہے، گھر فاطمہ کا جلایا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ قرآن ہے. اور دیکھیے دونوں کے درمیان ڈفرنس اسی واقعے میں مل جائے گا. اس نے کیا کہا؟ مت ڈالیں گے. حابیل کا جواب کیا ہوا؟ وہ بڑے مزے کا ہے. جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے قرآن کی. لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. قابیل اگر تم مجھ کو مار ڈالو ٹھیک ہے، بٹ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھا پاؤں گا تم کو مارنے کے لیے. سیدھے سیدھے وہ تم کو مرڈر کی دھمکی دے رہا ہے. اور آپ کیا کریں؟ بھیا تم مار دو ہمیں، ہم نہ ماریں گے تمہیں. یہ ہوا نا. یہ کس کا جواب ہوتا ہے؟ ڈرے ہوئے آدمی کا. بھئی آپ جو ہے وہ ہم کو ہڑکائیے. کیا نام ہے آپ کا چچا؟ میر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہم کو 2-4 جملے کہی دیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار پردیسی ہوں، پتہ نہیں ان کے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں، چپ رہو کچھ مت بولو. تو میں نہ بولوں گا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں ڈر گیا اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ پورا مجمع ہے، میں اکیلا پردیسی. وہاں حابیل کے ساتھ تو ایسا کیس نہیں تھا نا. ساری دنیا کس کے ساتھ تھی؟ حابیل کے ساتھ. آدم کس کے ساتھ؟ حابیل کے. حوا کس کے ساتھ؟ بہنیں کس کے ساتھ؟ خدا کس کے ساتھ؟ اور قابیل کے ساتھ کوئی نہیں سوائے ایک شیطان کے، ہے نا. اس کے باوجود حابیل کا جواب کیا ہے؟ تم ہاتھ بڑھاؤ ہمیں مارنے کا، ہم نہ بڑھا پائیں گے تمہیں مارنے کے لیے. تو دل چاہتا عرض کروں کیا بھئی حابیل چچا ڈر گئے کیا آپ؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ حابیل کا جواب ہے ہاں ڈر گیا. یس واقعاً ڈر گیا. لیکن تم جو سمجھ رہے ہو قابیل سے نہ کا پھر جواب دیا کیوں نہیں ماروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. کچھ سمجھ میں آیا؟ جہاں خوف خدا ہوتا ہے وہاں بدلے کی بھاونا نہیں ہوتی ہے. صلوات پر. وہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا جہاں خوف الہی ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے مار دیا، اس میں بھی قرآن کہتا مار دیا. لیکن جاتے جاتے حابیل نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہی یار مجھ پر کیوں تپ رہے ہو، مجھ سے کیا مطلب؟ اللہ نے نہیں قبول کیا. جانتے ہو اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ اب یہ آیت حابیل کی زبانی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو بولیے قبول کرتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. تقوی کا فائدہ نمبر 1، تقوی نہیں ہوگا بولیے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. 1 2 ہر آدمی کو شوق ہے دنیا میں عزت حاصل ہو جائے، ہے نا. اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا آدمی. گاڑی بھی ہو جائے، گھوڑا بھی ہو جائے، مکان بھی بڑھیا ہو جائے، ہے نا، دنیاوی عہدہ بھی ہو جائے، پیسہ بھی ہو جائے تو نکلیں تو لوگ السلام علیکم بھیا، جی انکل. تو لیکن یہ جتنی عزت ہے صاحب آپ جو ہے وہ آ جائیے، 4 آدمی آپ کو ریسیو کرنے آ جائیں، 2 آدمی آپ کے آگے پیچھے ہوں، یہی تو ایک عزت ہے نا. یہ کتنے دن چلے گی سر؟ بولیے 2 سال 4 سال 10 سال زندگی بھر مر گئے. میر صاحب بولیے آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا. بس یہ ایک بات میر صاحب کی نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہم لوگوں کے ہے. ہم سے پوچھیے، ہم بھی ایک جگہ جا کر کے دادا کے بعد رک جائیں. کسی کو 2 پشت زیادہ، کسی کو 2 پشت کم. جب ہم کو اپنے دادا کا نام نہیں یاد ہے تو ہمارے پوتوں کے پوتوں کو ہمارا نام یاد رہے گا؟ اور جب ہم کو اپنے دادا کا نام نہیں یاد ہوگا تو ہم ان کو کچھ فاتحہ پڑھیں گے؟ بھول بھال گئے. آج یہی ہوتا ہے، آدمی جب تک زندہ اپنے اماں ابا کر لیتا ہے، بس مر گئے بات. اچھا کچھ لوگ تو وہ ہے مر گئے نہیں، زندگی ہی میں لوگ بھول جاتے ہیں. آپ نے ٹکٹ دیا،
آپ نے جو ہے ویزا لگوایا، آپ ایئرپورٹ گئے، بہت کچھ ہے، آپ آئے، پہنچتے ہی آپ نے جو ہے پانی پلایا، آپ نے شربت پلایا، کیوں؟ مجلس ہے۔ معلوم ہوا صاحب جاتے وقت نکلے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، ایک دو بار یہاں سے فون کیا، کیا حال ہے مولانا، بول ہی نہیں پا رہے ہیں، ہے نا، دو ایک بار وہ ختم ہو گئے بیچارے۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو زندہ رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جتنی عزت ہم لوگوں کے پاس ہے، کتنے دن کے لیے؟ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، بس نا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس عزت کا فائدہ کیا ہوا؟ 2-4 سال مزے لے لیے، پھر ویسے ہی کہ ویسے ہو گئے۔ بقول شیخ سعدی کے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، کہنے لگے چو آہنگ رفتن کنت جان پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ ہمیں جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ فٹ پاتھ پر روح نکلی ہے کہ اے سی کے اندر؟ مر گئے۔ تو اصل عزت یہ نہیں ہے جو 2-4 سال میں ختم ہو جائے، کہ پھر کا عزت وہ ہے جو ہمیشہ رہے، عزت وہ ہے جو دائمی ہو۔ کہ وہ کیسے ملے گی؟ کہ اللہ جس کو عزت دے دے وہ ہمیشہ رہے گی۔ کہ اللہ کے نزدیک عزت دار کون ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے، ہم بتاتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہو۔ صلوات، غور کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے حدیث میں تو یہ بحث ہوگی، کس کتاب میں ہے، راوی کون ہے، بیان کرنے والا، یہ سارے سوالات ہوں گے، مگر قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اور یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سناؤں آپ کو، بہت غضب کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا۔ یہ بالکل عجیب طرح کی آیت ہے، آج تک سنا آپ نے؟ اللہ کسی کو پڑھاتا ہے؟ لیکن آیت کہتی ہے، اس پر انشاءاللہ وقت رہا تو آج، نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں، نہیں تو اگلے سفر میں یہ بحث انشاءاللہ کرنے لائق ہے کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ تقوی اختیار کرو تو بولیے اللہ تم کو تعلیم دے گا، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ کیا اللہ بھی پڑھاتا ہے؟ یہ بات آئے گی۔ تو اتنی دیر، کتنی دیر ہو گئی آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے؟ 15 منٹ۔ 15 منٹ سے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ تقوی نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک تم عزت دار ہوگے، اور جو عزت خدا دیتا ہے اس کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تقوی جتنا رہے گا اسی حساب سے اللہ تم کو خود پڑھائے گا۔ کہ مولانا بہت لمبی مت کھینچو، سمجھ میں آ گیا، تقوی از دا موسٹ امپورٹنٹ، اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا۔ بتائیے واٹس میننگ آف تقوی؟ ہم سمجھ گئے 15 منٹ میں کہ اگر تقوی نہیں ہے تو بولیے کچھ نہیں ہے۔ تو تقوی کہتے کس کو یہ تو بتائیے۔ اب ہم جب تقوی پر آئیں گے تو اس کے 2 انداز ہوتے ہیں بیان کے۔ ایک علمی گفتگو چلیے، آپ تقوی فلاں ڈکشنری میں یہ معنی ہے، فلاں لغت میں یہ معنی ہے، اس کا روٹ یہ ہے، اس کی اصل یہ ہے، یہ گھنٹہ بھر ہم تقریر کر دیں گے، کسی کے اندر گھسے گا، کسی کے اندر نہیں گھسے گا۔ ممبر کا قانون یہ ہے، 2 چیزیں بتائی ہیں، 2 گائیڈ لائن ہمارے پاس ہے۔ ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک حضرت موسیٰ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء، ہم لوگوں کو ادھر سے آرڈر ہے، ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، پبلک سے ان کے حساب سے بات کرو۔ ممبر آپ کی قابلیت ظاہر کرنے کی جگہ نہیں ہے، اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا مقام ہے۔ تو لہٰذا آسان زبان، بہت قابلیت مت کرو۔ 2، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو نبی ہے تو اسپیچ دیں گے نا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ لوگوں میں سستی آ جائے، تو آسان اور مختصر، صلوات بر محمد۔ تو ہم بہت لمبی چوڑی بحث
اس تقوی پر علمی اعتبار سے نہیں کریں گے. سیدھے سیدھے اماموں نے جو بتایا ہے وہ بات اثر بھی کرتی ہے. ایک حدیث اور سن لیجئے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ عجب جملہ اور واقعی کتنا اعتبار ہے امام کو آپ کے اوپر. امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ ہوتا تو یقیناً وہ اس پر عمل کرتے. تو اس کا مطلب امام کو آپ پر بھروسہ ہے، ہماری بات بتاؤ یہ لوگ عمل کریں گے. تو اس کے بعد ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جیب سے کم کہو، اماموں کی باتیں زیادہ بتاؤ، اس میں اثر زیادہ ہے، تمہارے اوپر بھی ہوگا اور سننے والوں پر بھی ہوگا. تو بغیر ادھر ادھر گئے 2 دنا 4 امام نے کیا مطلب بتایا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں. یہاں صاف روایت موجود ہے. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقویٰ، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے. اور ڈکشنری اور لغت نہیں، مطلب مراد کیا، خدا کہنا کیا چاہتا ہے. سیدھے سیدھے حضرت نے ایک لائن فرمایا ہے، یا اللہ توفیق دے کہ میں ان تک بات پہنچا سکوں. امام نے فرمایا لا، سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے، تقوی کی تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، خدا کہنا کیا چاہتا ہے. ہم معنی کے اوپر نہیں جاتے، مراد کیا ہے. امام نے ایک لائن میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب اگر ٹھیٹھ میں اپنے بچوں کو ہم سمجھانا چاہیں کیا ہوا، سیدھا سیدھا یعنی گناہ مت کرو، واجب نہ چھوڑو. یہ 2 کام کر لو، اس کے بعد کم عمل کرو گے تب بھی چلے گا. صلوات پر اب میں آپ کو یہاں سے 2-4 حدیثیں سناتا ہوں. توجہ ہو گئی. امام سلام اللہ علیہ کے فرمانے کا مطلب کیا ہوا، یعنی تقوی 2 چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے. ایک گناہ نہ کرو، دوسرے بولیے واجب نہ چھوڑو. اگر یہ 2 چیزیں ہیں، عمل کم بھی ہوگا کوئی بات نہیں ہے. اب 2-3 روایتیں سن لیجئے. ارشاد ہوتا ہے جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، عمل سے مراد مستحب بھی، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. ان لم تعملوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، مطلب واجب نہیں کر پا رہے ہو، وہ مستحب نہیں کر پا رہے ہو، فلا تعصوا، گناہ مت کرو. اس کی مثال دے دوں، صلوات بر محمد. مثال سنیے آپ، عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، آئے یہاں بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی بات چیت، کھانا پینا یہ وہ، کمرے پہنچتے پہنچتے 12 بج گیا. اب 12 بجنے جب میں دیکھا، میں نے یار 12:30 تو ہو ہی گیا ہے، تو نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، لاؤ پڑھ ہی لیا جائے. وہ پڑھتے پڑھتے نہیں، پھینکنے میں کیا جاتا ہے ممبر سے کیا اور کیا. تو وہ صاحب نماز شب پڑھ لی. ایک آپ لوگوں نے بھی فیل کیا ہوگا، کبھی کبھی بڑا دل چاہتا ہے یہ والی بھی دعا پڑھ لیں، یہ والی بھی دعا پڑھ لیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. روایت کہتی ہے اس کے لیے کہ کبھی کبھی اس طرح کی ہوا چلتی ہے، جس کو روایت کی زبان میں نفحات بولتے ہیں، کہ کبھی کبھی نفحات ہوتے، بڑا موڈ ہوتا ہے دعا نماز کا. تو امام کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو پڑھو. تو اس وقت شاید کچھ رات میں ایسی ہی کیفیت تھی، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو. معلوم ہوا صاحب 2 گھنٹے تک دعائیں پڑھتے رہے، 2:30 بج گیا. تھک جائے گا آدمی نا. کئی بجے صبح کی نماز یہاں؟ تو ابھی تو 2 گھنٹہ ہے، 4:30 بجے تک ہے، تو 1 گھنٹہ لیٹ لیتے ہیں. لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی صبح 7 بجے. معلوم ہوا 2 رکعت نماز جو واجب تھی چھوٹ گئی. دین یہی سمجھاتا ہے، نماز شب نہ پڑھو چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو.
اب سمجھے کیا ہوا؟ صلوات بر محمد وآل۔ اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہماری صبح کی 2 رکعت چھڑوا دے۔ یہی امام نے فرمایا جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر مستحبی عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو مت کرو، فَلَا تَعْصَوْا، گناہ مت کرو۔ ایک جگہ عجب جملہ ہے، ترکو، سنیے آپ کیا دین کیا کہتا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں سوائے اہل بیت کے کوئی بتا نہیں سکتا ہے، اور اسی لیے میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں بھیا جتنا شکر ادا کیجئے آپ کم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ بڑے لوگ کوئی نہیں سن۔ امام فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ مت پڑھو نماز شب، کسی کا حق مار کے مت بیٹھو، دین یہ سکھاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، اچھا تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے جو ہے وہ ایک اور صلوات بر محمد و اور آپ کو بتاؤ بعض گناہ ایسے ہیں، ایک گناہ جھٹکے میں تو آدمی کو لگتا ہے یار ایسا کیسے، لیکن ہے ایک گناہ 50 سال کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ ایک گناہ سناؤں، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ 50، میں ایک غریب آدمی، بالکل مثال سن لیجئے تب سمجھ میں آئے گا۔ غریب آدمی 10-5 کر کے بینک میں ڈالتے جا رہے ہیں کہ صاحب 2-3 لڑکیاں ہیں، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد شادی کرنا ہے، تو وہ صاحب جو ہے وہ 20 سال میں ہم نے 20 لاکھ روپے جمع کر لیے۔ ایک دن ایک میسج آتا ہے آپ کا بل جو ہے وہ جمع نہ ہونے کی وجہ سے یا گڑبڑ ہونے کی وجہ سے 9:30 بجے آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ اب ہم نے ہڑبڑا کے اسی نمبر پہ فون کر لیا، کہے صاحب کیسے ہوگا؟ کہا ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے آپ۔ ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کیا، یہ تصحیح ہے، وہ تو اللہ نے بچا لیا ہم کو۔ ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، راستے ہی میں تھے، جی اب کیا کریں؟ کہا اب آپ یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے، سب ہو گیا۔ کہ اب اپنے جو ہے وہ ATM کا نمبر، میں نے کہا یار یہ بجلی کے بل سے میرے ATM سے کیا مطلب ہے؟ اللہ جس کو بچانا چاہے۔ تو خیر بھرا ہم نے 2 نمبر آگے پیچھے کر دیا، 2 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 2 کر کے، اور نہیں صاحب گڑبڑ ہو گیا، پھر سے میں نے سنو سب پتہ ہے مجھ کو، کاٹ دیا۔ اگر ہم اس کے آگے چلتے تو کیا ہوتا بتائیے؟ تب یہ ہوتا کہ آپ کے موبائل پر ایک OTP گیا ہے نا؟ جنرلی OTP کتنا ہوتا ہے؟ 4 ڈیجٹ میں ہوتا ہے، آپ وہ ڈال دیجئے، مثلا 1 2 3 4، ہم نے 1 2 3 4 ڈالا، اب کیا ہوگا سر؟ 20 سال سے جو دھیرے دھیرے کر کے 20 لاکھ جمع کیا تھا، 1 2 3 4 4 حرف لکھنے پر سب نکل جاتا، نہ نکل جاتا؟ سمجھ میں؟ یہی حال ہے گناہ کا، جیسے 20 سال کی جمع پونجی، سمجھ گئے آپ، 1234 لکھ دینے سے نکل جاتی ہے، ویسے ہی 50 سال کے اعمال ایک غیبت کرنے سے اکاؤنٹ سے نکل سکتے ہیں۔ صلوات میں سناتا ہوں آپ کو، لہذا یہ گناہ کو ہلکے۔ ایک دن ابھی واپس آتا ہے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے،
دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ. ہر آدمی کو پراپرٹی بنانے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی رہتے یہاں ہیں، لیکن ایک ذرا بھاؤ نگر بھی مکان ہو جاتا، ایک ذرا دلی میں بھی ہو جاتا، ایک ذرا ڈونگری پر بھی. یہ ہم سب کو شوق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی رہنا آپ کو فیض آباد میں ہے، گاؤں میں بھی بنائے ہوئے ہیں، لکھنؤ میں بھی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ایک جگہ رہو گے 10 جگہ رہو گے، لیکن ایک مزاج ہم لوگوں کا ہے. دین کہتا ہے پراپرٹی بنانا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں. پلاٹ خالی کا خالی پڑا ہوا ہے، جتنا چاہو قبضہ کر لو. کہا صاحب کیسے قبضہ ہوگا؟ کہ کچھ کرنا نہیں، پیڑ لگا دو، جس کا پیڑ اس کی زمین. کہاں؟ جنت میں خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں سب، جتنا چاہو قبضہ کرو. کیسے ہوگا؟ کہ پیڑ. کہتا سب پیڑ کیسے لگے گا؟ کہ کوریئر کر دو. صلوات بر محمد. یہاں سے کوریئر کر دو، جائے گا پیڑ، لگ جائے گا، کوریئر ہو جائے گا. کہاں؟ کہ کیسے؟ اب رسول اللہ نے کہا من قال سبحان اللہ، جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا پیغام. تو نکالو اپنا کیلکولیٹر. تو اختر، پیغام کیا اختر؟ اختر نہ نام ہے تمہارا، کھولو ذرا. صلوات بر محمد کیلکولیٹر لیے رہی بتا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من قال سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا. تو کم سے کم ایک مومن نماز والا آدمی 24 گھنٹے میں کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے؟ اگر ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھے گا تو 33 بار تو پڑھے گا نا. 33 × 5 کتنا ہوا؟ 165 ہوا نا. لکھو 165. تو ایک دن میں کم سے کم ایک مومن کتنا پیڑ لگاتا ہے؟ 165. تو 30 دن میں کتنا ہو جائے گا؟ بولو. 49,000. نہیں پھر سے دیکھو. 165 × 30 دیکھو کتنا ہوا؟ 4,950. ایک مہینے میں لگا آپ کا. سال بھر میں × 12. 4,950 × 12 59,400. یہ ایک سال میں پیڑ لگے. واٹس یور ایج میر صاحب؟ عمر کیا ہے؟ عمر مبارک کیا ہے آپ کی؟ 54. اس میں سے 4-5 سال نکال دو، بچے تھے اپنا ادھر ادھر، لیکن 10 سال کی عمر سے تو پڑھنے لگے نا نماز. × 40. تیئیس لاکھ 76,000 پیڑ ان کے لگ چکے ہیں. 23 لاکھ پیڑ لگ چکے ہیں میر صاحب کے. 23 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے کتنا بڑا چاہیے؟ کیا نام ہے اس شہر کا؟ لمباسا. یہ پورا ہے لمباشی. ہاں یہ لمباشی پورا جو ہے اس سے بڑا ہو جائے گا. اتنا پیڑ تو ابھی لگ چکا، ابھی 50 سال اور رہیں گے. تو اس کا ڈبل بھی ہو سکتا ہے نا. تو جوڑ لیجئے آپ کتنا ہوا. رسول اللہ نے فرمایا، تو جیسے ہم نے جوڑوایا نا، لگتا ہے ایک آدمی تھا بوڑھا رسول اللہ کے خاندانی کا. فقال رجل من القریش، ایک آدمی خاندان ہی کا قریش کا کہنے لگا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے پیڑ لگ گئے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا نعم، بالکل لگ گئے ہیں، لیکن ایاکم ان ترسلوا نیرانا، ہوش میں رہنا، آگ مت بھیج دینا. اور کر رہے کیا؟ تو یہ جو ہے وہ 50 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے 50 سال لگا، لیکن اس کو جلانے کے لیے یہ حال ہے گناہ کا کہ جو ہم نے 50 سال میں تیار کیا تھا وہ ایک غیبت میں سارے اعمال کو برباد کر. صلوات. اسی لیے
اہل بیت کی جو تاکید ہے وہ یہ کہ بھیا مستحب ٹھیک ہے جتنا کرو گے اتنا بڑھتا جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ ضروری یہ ہے کہ واجب کا بیس ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حرام سے بولیے بچنا. اب آپ لوگ پتہ نہیں کون کہاں کا ہے، لیکن ایک بتائیے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ہم لوگ طرف بولا جتنا گڑ ڈالو، تو اس کا مطلب یہ کسی علاقے سے مخصوص سب کو پتہ ہے نا کیا ہوا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. ہم نے بھی سن لیا یہ. گیا تھا گاؤں، میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی گڑ وڑ ہے؟ انہوں نے کہا لے جاؤ. مجھے کتنا چاہیے؟ میں نے کہا 5 کلو دے دیے. لے آیا میں. اب اس کے بعد صاحب ایک جگ لیا میں نے، اب اس میں گڑ بھر دیا میں نے. بھرنے کے بعد باہر والا کھا رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ویسے ہی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. یہ تو جیسے باہر تھا ویسے ہی اندر ہے، کوئی فرق تو پڑا نہیں. تو جواب کیا ہے کہ تم بات سمجھے ہی نہیں. بات گڑ کی نہیں ہے، بات شربت کی ہے. اور یہ گڑ اپنا کام کب دکھلائے گا؟ جواب کا پہلے آدھا جگ پانی ڈال لو، اس کے بعد جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ پہلے واجب کا پانی بنا لو، پھر جتنا مستحب کا گڑ ڈالتے جاؤ گے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کوئی ویسا کوئی بزنس والا بتائیے بیچاروں کا جو پیکنگ ویکنگ کا ہو، کچھ بیچنے ویچنے والا جو ہے، وہ کوئی ہے اس میں؟ آپ کیا کرتے ہیں میر صاحب؟ چلیے آگے بیٹھے، مجبوری یہی ہے. تو اب وہ صاحب میں وہاں وثیقہ میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں سے اب ریٹائر ہو گئے. فرصت ہی تھی، اتفاق سے یہاں آئے مجلس کے لیے. تو پتہ چلا صاحب بیکار آدمی ہے. تو یہ ہمارے اختر بھائی نے کہا ہماری کمپنی میں لگ جاؤ. گئے، انہوں نے اپنے باس سے بات کی تو پتہ چلا صاحب فلاں کام کرنے کے لیے لگا لیا. کتنا ملے گا صاحب؟ ہندوستانی روپے میں بات کروں تو 30,000 روپے دے دیے جائیں گے آپ کو مثال کے طور کے اوپر. کام کتنا کرنا پڑے گا؟ کہا 9 بجے آئیے 5 بجے جائیے، ہے نا. 9 8 17 8 گھنٹے کام کروں گا تو کتنا ملے گا؟ 30,000. تو روز کا کتنا ہوا؟ 1,000. 8 گھنٹے کام کروں گا تو کتنا ملے گا؟ ان کے پاس آپ کہیں سے زیادہ تگڑا آرڈر آ گیا اور 2 مہینے کے اندر سپلائی دینا ہے، ورکر کم ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھیا ایسا کہ جو 5 بجے کے بعد رکے گا اس کو ہر گھنٹے اوور ٹائم ملے گا 1,000. یہیں سے آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ واجب کے مقابلے میں مستحب کا ثواب کیوں زیادہ ہے. آپ کو اکثر ملے گا نا، یہ کرو تو اتنے حج کا ثواب، یہ کرو تو اتنے حج کا ثواب. تو دنیا بھی وہی ہے. ڈیوٹی آپ 8 گھنٹہ کریں گے تو 1,000 ملے گا، اوور ٹائم 1 گھنٹہ کریں گے تو 1,000. میں سب ٹھہرا چالاک، میں نے کہا یار 8 گھنٹہ روز جا کے کھٹو 1,000 روپے ملیں گے، چھوڑو. دوسرے دن سے میں 5 بجے کے بعد جانے لگا اور 5 سے 7 2 گھنٹہ کرتا تھا، چلا آتا تھا. معلوم ہوا کہ صاحب 60,000 تو مل جائیں گے. بیوقوف لوگ ہیں جو 8 گھنٹہ چلتے ہیں، بلا وجہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اچھا اوور ٹائم واجب نہیں ہے، جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہے، یہی تو مستحب کہتے ہیں اس کو. تو ہم نے صاحب جو ہے وہ پورا، اب جب مہینہ پورا ہوا پہنچے، اب وہاں انہوں نے کمپیوٹر کر لیا. آپ تو اس پورے مہینے حاضر ہی نہیں تھے، آپ کی تو تنخواہ بنی ہی نہیں ہے. ارے میں نے کہا بھائی میں روز 5 سے 7 آیا ہوں، اوور ٹائم کیا ہے. تو کلرک کا کیا جواب ہوگا؟ مولوی صاحب اوور ٹائم اسی وقت ملے گا جب ڈیوٹی کر لیں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ مستحب کا ثواب تبھی ملے گا جب واجب پورا کر لو گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مین چیز ہے تقوی. اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ واجب بولیے، چھوٹنے نہ پائے، حرام پر بولیے
عمل نہ ہونے پائے. یہ دو کام کر لو نا, پیغمبر فرماتے ہیں کم عمل کرو گے چلے گا. سناؤں آپ کو روایت, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکی کے ساتھ بغیر گناہ کے دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. مطلب دعا کم کرو چلے گا, نماز کم پڑھو چلے گا, مگر واجب نہ چھوٹے, حرام پر عمل نہ ہو. اور حرام اسی طریقے سے, گناہ اسی طریقے سے ہمارے 50 برس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. جیسے ابھی آپ کو ہم نے ایک ماچس کی تیلی پورے باغ کو برباد کر سکتی ہے, ویسے ہی ایک گناہ. اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ حسد انسان کے اعمال کو اسی طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سنائیں آپ کو بس ایک چیز سناتا ہوں, باتوں باتوں میں پورا ہو گیا. ساڑھے صلوات بر محمد دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا. دعائے کمیل میں ایک فقرہ ہے, دو فرشتے ہمارے اس کاندھے بیٹھے ہیں. کاہے کے لیے؟ لحفظی ما یکون منی, تاکہ جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے وہ سب نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ, تو بھی بیک سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. تو اب یہ سب جو دو لوگ 24 گھنٹہ لکھیں گے تو کتنا موٹا ہمارا ہو جائے گا پورا نام عمل. کل کو قیامت میں یہ ہوگا, قرآن کی آیت ہے یہ, کہ ارشاد ہوتا ہے کہ سب کا نام عمل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5 میں, 5th میں. کبھی آپ کو جو ہے ٹیچر نے کہا یہ لو اپنی آنسر شیٹ گھر خود چیک کر کے نمبر دے کے لے آؤ اپنا؟ نہیں نا. لیکن اللہ یہ چھوٹ ہم کو قیامت میں دے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھو آج اپنا حساب خود کرو. یہ تو ہو گیا قرآن. اب آ گیا یہ کیسے غائب ہوتا ہے, یہ ہو گیا قرآن. اب روایت یہ کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں سب کو اس کا نام عمل پکڑا دیا جائے گا. اب میں آپ کی مثال کیوں دوں, اپنی مثال دیتا ہوں. لے لیا گیا, ارے یہ کیا ہوا, مجلسیں سب کہاں چلی گئیں, نماز روزہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. یار یہ لگتا ہے کسی اور کی کاپی مل گئی کیا, میرا رول نمبر چڑھ گیا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ آدمی قیامت میں کہے گا پالنے والے لیس ھذا کتابی, یہ میری کتاب نہیں ہے, میرا نام عمل نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا ارا فیہ طاعتی, اس میں میری کوئی اپنی اطاعت تو دکھ ہی نہیں رہی ہے, میرے اعمال کہاں گئے. آواز قدرت آئے گی, ان ربک لا یضل ولا ینسا, تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. ذہب عملک باغتیاب الناس, جو لوگوں کی غیبتیں کر رہے تھے تمہارے اعمال ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اور یہ کانسیپٹ اگر ہمارے اندر آ جائے نا تو آپ کی لاکھ کوئی برائی کرے مسکرا کے ٹال دیجیے گا. کیوں؟ صلوات پڑھی ہوئی مثال دیتا ہوں تمام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مشتبہ صاحب ہیں, کیا آتا ہے ان کو؟ جاہل جو ہے نامعقول آدمیوں کو آپ لوگوں نے یہاں پیش نماز بنا رکھا ہے. کسی نے جا کے ان سے کہا کہ بتائیے صاحب جان نہ پہچان آتے ہی آپ کی برائی شروع کر دی. اگر یہ سمجھدار ہیں تو کیا جواب ہوگا ان کا معلوم ہے؟ ارے ٹھیک ہے بھائی, اللہ سب کو کیوں کر جائے. غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آیا غصہ ان کو؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں روایت ہے کہ ہم نے ان کو برا کہہ کے اپنے اعمال ٹرانسفر کیے ہیں. تو اب اگر اعمال ٹرانسفر ہوئے ہیں تو بیوقوف ہے کہ ہمارے اوپر جواب دیں گے. اب ایک صلوات پڑھیے, ایک قصہ سناتا ہوں, مجلس تمام. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پہلے ایک آیت سن لیجئے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کو کوئی تحفہ دے, ہے نا,
تو تم بھی اس سے بڑھیا دو یا کم از کم ویسا دے دو. یہ قرآن ہے. کسی نے اگر آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے تو آپ بھی اس کو دیجئے. بعض روایتوں میں تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ میاں کے ڈاکیا، پوسٹ مین، جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آ کے بیان نہ کریں کہ میر صاحب آپ کو کہہ کیا رہے تھے. ارے بھائی تم سے کیا مطلب ہے، تم اپنا چپ کے رہو، اپنا کام کرو. لیکن ہم لوگوں کا کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو چغل خوروں کی سزا کیا ہے وہ بھی پڑھ کے جاؤں گا. صلوات بر محمد. واہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، سنیے آپ، ایک عالم دین تھے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہ ہو مگر اندر سے تپن ہوتی ہے، اس طرح کے کچھ ہو جاتے ہیں واقعات. تو وہ بیچارہ جو ہے مولانا سے بہت ناراض رہتا تھا، بہت تپتا تھا. کہیں کچھ بیان کرنا شروع کیا ویسے ہی جیسے ہم نے قبلہ کا، جاہل آدمی ہے، ابھی مجلس پڑھنا تو آتا نہیں اس کو، پتہ نہیں کہاں سے بلا لیا ان سبوں نے. وہ آ کے بیان کرنے لگے، ارے جناب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی برائیاں کر رہا تھا. جناب نے سن لیا. جناب بڑے آدمی تھے، اتفاق سے زمیندار گھرانے کے تھے، نوکر چاکر، گھوڑا، زمین، جائیداد، باغات. انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، کہا ایسا ہے دیکھو وہاں سے کچھ دسہری آم توڑ لو، وہاں سے کچھ یہ لے لو، ایک پورا تحفہ جو ہے وہ تیار ہے، کل لے جا کے فلانے صاحب کے ہاں دے آؤ اور کہہ دینا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تحفہ بھیجا. وہ افسوس یہ ہے کہ ہم جیسا آپ نے دیا ہم ویسا نہ دے پائیں گے، تو ہماری جو اوقات ہے وہی حاضر ہے، لے لیجئے. تو وہ تو تپا ہوا تھا کہ یار میں ان سے میں کیا بھیجوں گا. کہ بھائی مجھے کیا پتا، میں تو نوکر ہوں، جناب نے بھیجوایا ہے، رکھنا اور رکھو نے جو کہو. اب وہ صاحب غصے میں آیا کہ کیا چکر ہے، میں نے آپ کو کہاں کیا بھیجا ہے جو آپ نے بھیجوا دیا ہے. کہا بیٹا تم کو پتہ ہی نہیں تم نے کیا بھیجا ہے. کیا ہوا؟ کہا فلاں چوراہے میں تم مجھ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اب چپ. کہا دیکھو بیٹا روایت یہ کہتی جو جس کی غیبت کرتا ہے اس کے اچھے اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں جس کی غیبت ہوتی ہے. تم نے ہماری برائی کی، تمہارا نماز روزہ حج کربلا زیارت میرے کھاتے میں آ گیا، تو میں بیوقوف تو ہوں نہیں کہ میں اس زیارت کو واپس کر دوں. میں پاگل تو ہوں نہیں اس مجلس کو واپس کر دوں. اتنا بڑا تحفہ دیا، لیکن اب قرآن کہتا بھائی اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تم بھی دو. تو ہم تو اس لائق نہیں تھے، تو میں نے کہا بھائی چلو ایک رات ہماری طرف سے کھانا ہی کھا لو، اتنا بڑھیا تحفہ دیا. یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے تو نہ چغلی کرنے والے چغلی کر پائیں گے اور نہ سماج میں اختلاف بڑھے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمایا اسی لیے دین کا پورا فوکس یہ ہے، اسی پر ہے کہ بھیا کم کرو دعا نماز چلے گا مگر گناہ مت کرو. ایک واجب نہ چھوڑو، دو نماز شب پڑھو، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر نماز شب پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. نماز شب روزی کی ضمانت ہے، لیکن اس حدیث کو سن کے ہم نماز شب تو پڑھنے لگے، صبح کو چھوڑ دیں. دین کہتا نہ، یہ آپ کی نماز شب قبول نہیں ہے، مت پڑھیے چلے گا مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑیے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب سمجھ میں آ گیا آپ کے قرآن اتنی تاکید کیوں کرتا ہے تقوی کی. تقوی نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا، جو امام حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی بولیے شکل بنائے. یہ حدیث سنی ہے نا، جنت اس پر. ہم نے تو خوب مجلسیں پڑھ پڑھ کے رلایا بھی، روئے بھی، تو ہماری تو کنفرم ہو گئی. کہا نا. کیا مطلب؟ کہ یہ جو تم میر صاحب کی غیبت کر رہے تھے، رو گے تم، تمہارے اکاؤنٹ سے نکال کے جنت میں جائیں گے. یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ محنت کریں ہم جنت میں جائیں. یہ لہذا مولوی صاحب
ہوش میں آ جاؤ، اپنی زبان پر قابو کرو۔ اسی لیے جناب لقمان نے کبھی موقع ملا تو عرض کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی، بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے بس۔ اللہ ہر اس آدمی کی کوشش کو قبول فرمائے جن لوگوں نے ان خمسہ مجالس کا اہتمام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صدیقہ طاہرہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، فاطمہ زہرا سے بولیے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا جہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم حجت ہیں تمہارے اوپر، اور ہماری ماں فاطمہ حجت ہیں ہمارے اوپر۔ جو ذات مبارک اماموں کے لیے حجت بن جائے، اس کی فضیلت پہ کوئی کچھ بول سکتا ہے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ جس فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے، جس بی بی کی اتنی عظمت ہے کہ جب کبھی روایت کہتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور نہ یہ کہ صرف کھڑے ہوتے تھے، جھکتے تھے، پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔ روایت کہتی ہے جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب کبھی مدینہ واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو نہ کوئی باپ ایسا ہے نہ کوئی بیٹی ایسی ہے۔ رسول اللہ کی محبت کا تو عالم یہ ہے، میں نے عرض کیا، اٹھ جاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے، ہاں سب سے پہلے ملتے تھے جب واپس آتے تھے، سب سے آخر میں رخصت ہوتے تھے جب کہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ اور فاطمہ دنیا میں بہت سے چاہنے والے ہیں اپنے والدین کو، لیکن جو محبت فاطمہ کو اپنے بابا سے ہے دنیا کی کوئی بیٹی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کیا مطلب ہوا؟ کوئی عورت دنیا میں اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا۔ دیکھیے اس کے پیچھے جو میری سمجھ میں آیا یہ ہے کہ جتنے رشتے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک مردانہ اور ایک زنانہ۔ مردانوں میں کبھی انسان باپ ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی شوہر ہوتا ہے۔ زنانے میں عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی زوجہ ہوتی ہے۔ جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں میں زنانہ رشتہ زیادہ محبت والا ہے، یعنی بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ شوہر سے زیادہ بیویاں شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ بھائی وہ محبت نہیں کر سکتے بہن سے جو بہنیں بھائیوں سے، تو سارے رشتے جو زنانے ہیں وہ زیادہ محبت والے ہیں۔ لیکن ان سارے رشتوں کے بیچ ایک ماں کا رشتہ ایسا ہے جس کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دے دوں، ایک گھر تصور کر لیجئے جس میں صرف دو لوگ رہتے ہیں، ایک باپ ایک بیٹی۔ رات کو تھک ہار کے 12 بجے باپ آیا ہے، بیٹی سو رہی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی چائے پلا دو گی؟ بیٹی کی آنکھ کھل گئی ہے، ٹھنڈک ہے، جوانی کی نیند ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے، سوچتی ہے پاپا ایک بار اور نہ کہیں تو سوتے رہ جائیں گے۔ بھائی بہن رہتے ہیں ایک گھر میں، بھائی نے کہا یہی مزاج ہے۔ شوہر بیوی رہتی ہیں، 2 بجے رات کو چائے بنا دو گی، 2-4 باتیں بھی سنا دیں گی۔
لیکن وہی عورت جس کا مزاج باپ کے لیے یہ ہے، شوہر کے لیے یہ ہے، بھائی کے لیے یہ ہے، جیسے ہی اس کی گود میں اللہ نے بچہ دیا، 2 بجے رات کو ذرا سا بچہ کروٹ بدلتا ہے، ماں تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، چائے پیو گے، دودھ پیو گے، پیشاب ہے نا۔ اس کا مطلب سارے رشتے ایک طرف، ماں سے زیادہ کائنات میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی کو سنیں گے آپ، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا۔ جو ازواج آئیں ان کا حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے فاطمہ کی شکل میں بیٹی عطا کی اور بیٹی نے باپ سے محبت کرنا شروع کی، اس نبی نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا۔ شاید خیال آیا میری بیٹی جتنا مجھے چاہتی ہے کوئی دنیا میں ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی وہی یہ محبت دے سکتی تھی۔ جیسے ہی بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کا احساس ہوا، نبی نے تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ محبت کی بنیاد، اور یہی وجہ ہے جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی سب نے اپنے اپنے اعتبار سے، جیسے ایک روایت میں ہے سلمان، رسول اللہ کی وفات کا بڑا اثر پڑا ہے صحابہ کرام پر۔ سلمان فارسی کے لیے روایت کہتی آغا رسول اللہ کی وفات کے بعد 10 دن تک وہ گھر سے نہیں نکلے۔ میں پوری روایت انشاءاللہ کسی دن پڑھوں گا اس کو کتاب کے ساتھ، آج یہاں اشارہ، 10 دن تک سلمان فارسی گھر سے نہیں نکلے۔ پیغمبر کی وفات کا اتنا صدمہ تھا۔ 2 بلال کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ بلال مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، سنا ہے نا۔ ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا تم بھی چلے آئے۔ بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضرت نے کہا چلے جاؤ میرے بچوں کی خبر لے لو۔ یہ بلال جو آئے تھے نا نبی نے کہا تھا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی بلال مدینے میں داخل ہوئے پبلک کو پتہ چلا، دوڑ کے پہنچی دروازے تک، بڑے استقبال کے ساتھ بلال کو اندر لا رہی۔ راستے میں مولا مل گئے، جیسے ہی بلال کو دیکھا مولا نے بھی وہی بات کہی، کیا بلال سب نے چھوڑ دیا تم بھی چلے گئے؟ بلال نے کہا نہیں مولا ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد مدینے میں دل نہیں لگتا۔ فرمایا اچھا بلال ایک کام کرو، جب آ گئے ہو مدینے تو جاؤ ذرا فاطمہ بہت تم کو یاد کر رہی ہے۔ بس تمام کیا میں نے، آئے دق الباب کیا، آواز آئی کون؟ کہا میں بلال معاذ۔ بی بی نے وہی جملہ جو بابا نے کہا تھا، جو مولا، کیا بلال سب نے چھوڑ دیا تم بھی چلے گئے؟ بلال نے کہا نہیں بی بی بات یہ نہیں ہے، وہی بات رسول اللہ کے بعد۔ اچھا بلال بہت دن ہو گیا، بہت دن ہو گیا بلال تمہاری اذان نہیں سنی ہے۔ بلال بتا رہے فاطمہ کیا ہے، جواب سنیے گا بلال کا کیا ہے۔ بلال نے کہا بی بی رسول اللہ کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کسی کے کہنے سے اذان نہیں دوں گا، اور شاید ایک وجہ یہ بھی تھی مدینہ چھوڑ کے جانے کی کہ اگر رہیں گے تو دباؤ بنے گا اذان دو۔ اذان دینے کا مطلب سرکار کو ماننا ہے، وہ بلال کر نہیں سکتے تھے، نہیں دیں گے تو جب فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا تو بلال کی حیثیت کیا؟ لیکن بلال نے بی بی میں نے طے کیا کہ اب نبی کے بعد کسی کے کہنے پہ اذان نہیں دوں گا، لیکن اے بی بی آپ کی بات نہیں کٹ سکتی۔ بلال گلدستہ اذان پر آئے، بی بی پشت در موجود ہے۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، بی بی کی نظروں میں سارا منظر گھوم گیا۔ ایسے نماز کا وقت ہوتا تھا، بابا ایسے وضو کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارا منظر گھوم رہا ہے۔
جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آ کے کہا اے بلال چپ ہو جاؤ، فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تو بعد میں پتا چلا جب ہوش آیا کہ بی بی کو غش آیا تھا۔ اتنی چاہنے والی، لیکن یا رسول اللہ فریاد ہے کہ آپ کے بعد اسی فاطمہ کے دروازے پہ آگ لائی گئی، لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جیسے بھی بی بی کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہا، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما، دنیا و آخرت کی ان کی حاجتوں کو برلا۔ یا اللہ ہم سب کو بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔